بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ میں پروفیسر مشرف محمود CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا لیکچر سال اول کی نظم نمبر 9 پیغام کے حوالے سے ہے۔ یہ اس نظم کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم شاعر کا تعارف، نظم کا تعارف اور پہلے 3 اشعار دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں چوتھے شعر کی طرف۔ مختصر دہرا دوں، حضرت اقبال کی یہ نظم جس میں مسلمانوں کو ان کے مقام، اہمیت اور فرائض سے آگاہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کائنات ان کے لیے بنائی گئی تھی، وہ اس کائنات کا حسن ہے، کائنات کی خوبصورتی ہے، سب کے رہنما ہے۔ مسلمان نے خود نہ صرف خود کامیاب ہونا ہے اور جنت میں جانا ہے، بلکہ غیر مسلم کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ پہلے 3 اشعار ہم کر چکے تھے جی۔ بڑھتے ہیں چوتھے شعر کی طرف۔ دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں، گریباں چاک کرنے کا کوچا یعنی صحرا کی طرف اشارہ، محبوب کی گلی کی طرف اشارہ، جہاں گریباں چاک کیا کیس نے، کیس مجنون نے، لیلا کیس جس نے محبت کی، لیلا جس سے محبت کی گئی، صحرا یہاں وسعت اور کشادگی مسائل کے معنوں میں، محمل کجاوا اونٹ کا ہدا آپ کہہ لیں محمل کو۔ اب یہاں بات کو سمجھیے، یہاں جتنے بھی علامات ہیں وہ ساری کی ساری حضرت اقبال نے نئے معنی میں استعمال کی ہیں۔ یہاں آپ سمجھ لیں، لیلا سے مطلب منزل ہے، صحرا سے مطلب راستے کی مصائب، مشکلات اور پریشانیاں ہیں، کیس علامت ہے یہاں جستجو کی، محنت کی اور کوشش کی۔ شاعر نے یہاں دراصل فلسفہ وحدت الوجود کے اس کائنات کی ایک حقیقت ہے کو لیلا اور مجنوں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دراصل لیلا اور مجنوں کوئی الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ راہ عشق کے فنا لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فلسفہ وحدت الوجود کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ جب نیک لوگ عاشقان خدا کے پاس بیٹھتے ہیں تو بہت سی راہیں کھل جاتی ہیں، بہت سی منزلیں ان کو مل جاتی ہیں، راستے کھل جاتے ہیں، جس طرح کیس کے لیے راستے کھلے لیلا کے ملنے کے حوالے سے۔ تو ذرا سمجھ لیں شعر کو کہ اس میں علامتی انداز میں کیس لیلا کے ذریعے بتایا گیا کہ اے مسلمان، تو اپنی منزل کی طرف بڑھ، اپنی منزل کو دیکھ، اپنے مقام کو پہچان۔ مفہوم دیکھیے جی، تو کبھی عشق کی راہ میں فنا لوگوں کا راستہ اختیار کر تاکہ تجھے معلوم ہو کہ جس کی تلاش میں تو سرگردہ ہے وہ تو تیرے دل میں ہی پوشیدہ ہے۔ یعنی انسان اپنی منزل خود ہے۔ جس طرح بھی آپ کو عرض کی میں نے کہ کیس اور مجنوں الگ الگ کردار نہیں ہے، شاعر ان کو ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی کیس جو منزل کی تلاش میں ہے، لیلا جو منزل ہے، اور صحرا راستے کی مشکلات۔ میں اپنی ہی منزل کے تلاش میں ہوں، یعنی انسان اپنی منزل خود ہے۔ اشعار دیکھیے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یعنی انسان اپنی منزل خود ہے، جس کو بیان کیا گیا کیس اور لیلا کے ذریعے۔ اس میں دراصل انسان کو خود شناسی کا درس دیا گیا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے جو مزید وضاحت ہو جائے گی۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ تو بات کو سمجھیے کہ اس میں لیلا مجنوں کے ذریعے
ایک خوبصورتی پیدا کی گئی، ان کو نئے مفاہیم ادا کیے گئے، اور دراصل بتایا گیا فلسفہ وحدت الوجود کے ذریعے کہ انسان ہی اپنی منزل ہے جس کو اس کو پہچاننا ہے، اور تب اس کو رب باری تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آئے گی۔ آگے بڑھیے جی 5ویں اشعار کی طرف۔ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ وائے افسوس کا اظہار، نادانی، بے وقوفی، حماقت، محتاج ساقی، ساقی پلانے والے کا محتاج، یعنی دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ اے مسلمان تو دوسروں کا محتاج ہو گیا، حالانکہ میں بھی تو، میں شراب، مینا بھی تو، شراب کا برتن، شراب کا پیالہ، ساقی بھی تو، ساقی شراب پلانے والا، محفل بھی تو، یعنی شراب کھانے کی محفل بھی تو ہی ہے۔ میں ایک بات عرض کروں آپ سے کہ اس میں مسلمان کو اس کے مقام، حیثیت اور فرائض کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ مسلمان اس کائنات کی خوبصورتی ہے، اس نے خود بھی کامیاب ہونا ہے اور دوسروں کو بھی ناکامی سے بچانا ہے۔ حیثیت سے، مقام سے، مرتبے سے، فرائض سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے لیکچر میں نے تفصیل سے بات کی کہ اس میں دراصل حضرت اقبال مقام خودی کو بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ جان جاؤں میں کون ہوں، میں نائب خدا ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے بلند مقاصد کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو مجھے اپنے مقصد زندگی سے آگاہ ہونا چاہیے۔ میرا مقصد زندگی کیا ہے؟ کائنات کو خوبصورت بنانا، کائنات کی رہنمائی کرنا، خود بھی کامیاب ہونا اور دوسروں کو بھی کامیاب کرنا۔ یہی پیغام ہے جو مسلمان نے باقی دنیا کو دینا ہے۔ مفہوم دیکھیے جی 5ویں شعر کا۔ افسوس کہ تو کس قدر نادان ہے کہ اپنے آپ کو ساقی کا محتاج بنا لیا ہے، حالانکہ تو خود ہی شراب، خود محفل اور خود ہی رونے کے محفل بھی ہے۔ یہ دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھیں۔ اپنی اصلیت سے آگاہ ہو اے غافل کہ تو، اپنی اصلیت سے آگاہ ہو اے غافل کہ تو، قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ اس قطرے کے اندر سمندر چھپا ہوا ہے، تو خود قطرہ نہیں ہے، تو سمندر بھی ہے۔ تو صرف انسان نہیں ہے، تو اس کائنات کی حقیقت بھی ہے، تو اس کائنات کا مقصد بھی ہے، تو اس کائنات کی رونق بھی ہے، تو اس کائنات کی منزل بھی ہے۔ اسی کو دوبارہ دیکھیے شعر کو۔ نہ صحبہ ہوں، نہ ساقی ہوں، نہ مستی ہوں، نہ پیمانہ۔ صحبہ شراب، وہی مفہوم حضرت اقبال دوبارہ بیان کرتے ہیں شعر میں۔ نہ صحبہ ہوں، نہ ساقی ہوں، نہ مستی ہوں، نہ پیمانہ، میں اس میخانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں۔ حضرت اقبال خوبصورتی سے شعر میں بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کی واحد حقیقت مسلمان ہی ہے۔ کاش وہ اپنے مقام سے آگاہ ہوتا، لیکن افسوس صد افسوس وہ اپنے مقام، مرتبے اور حیثیت سے آگاہ نہیں ہے۔ آگے بڑھیے 6 شعر کی طرف۔ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا ہے کہ غارت گرے باطل بھی تو۔ شعلہ بن کر، آگ بن کر، طاقت بن کر پھونک دے، ختم کر دے، برباد کر دے، تباہ کر دے۔ خاشاک تنکوں کو کہتے ہیں، یعنی معمولی حقیر غیر اللہ، کفر کی طاقتیں، الہادی طاقتوں کو غیر اللہ کہا گیا۔ خوف باطل کیا ہے؟ اے مسلمان تو خود خوف کا شکار ہو گیا ہے، تو خود ڈر گیا ہے، حالانکہ غارت گر باطل بھی تو، تجھے تو باطل کو غارت کرنے یعنی ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اے مسلمان تو نے جن طاقتوں کا مقابلہ کرنا تھا، جن کفر کی الہادی طاقتوں کا مقابلہ کرنا تھا، ان کو نیست و نابود کرنا تھا، تو خود ان سے ڈر کے بیٹھ گیا۔ تو ان کا مقابلہ کیا کرے گا؟ یعنی اے مسلمان تم نے تو غیر مسلم کو سدھارنا تھا، راہ راست پہ لانا تھا، اپنے راستے پر لانا تھا، اور تو خود ان کے نقش قدم پر چل پڑا، تو خود ان کے راستے پہ چل پڑا، حالانکہ تو نے تو ان کی رہنمائی کرنی تھی، نہ کہ ان کے پیچھا کرنا تھا۔ تو ایک ہی بات بار بار انسان کو اس کا مقام بتایا جا رہا ہے۔ مفہوم دیکھیے
اے مسلمان تو شعلہ بن کر کفر کی ساری طاقتوں کو جلا دے، تجھے باطل کا کیا ڈر ہے کہ تجھے تو باطل کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، حضرت اقبال کے ہی، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی شرمندہ ہونا، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا یہی المیہ ہے، ہم کفر کی طاقتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم انہی یہود و نصارہ پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت اقبال اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مقام سے آگاہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کی کیا شان ہے، مسلمان کی کیا مقام ہے؟ حضرت اقبال یوں بیان کرتے ہیں، ما سوا اللہ کے، اللہ کے علاوہ، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ تدبیر کوشش، یعنی مسلمان تو اپنی قسمت خود بناتا ہے، اپنی قسمت خود سنوارتا ہے، وہ قسمت کا محتاج نہیں ہوتا، وہ رہنما ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے۔ مسلمان نے دنیا کی رہنمائی کرنی ہے، دنیا کی قیادت کرنی ہے، اور اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں آخری شعر کی طرف، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ بے خبر انسان کی لا علمی کا ماتم کیا جا رہا ہے مسلمان کی۔ جوہر، حاصل، ارک، آئینہ، شیشہ، ایام زمانے کو کہتے ہیں، یعنی زمانے کے شیشے کا خوبصورتی ہے تو حاصل ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ میں پہلے لیکچر میں وضاحت کر چکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ہم آخری امت۔ پہلے انبیاء کا کام تھا دین کی تبلیغ کرنا، دین کا پیغام پہنچانا، اب یہی کام مسلمانوں کا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتی رہے۔ اب وہ کام جو پہلے انبیاء کیا کرتے تھے، وہ فریضہ مسلمان کو انجام دینا ہے، اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے۔ اب کیونکہ مسلمان آخری قوم ہے، اس لیے یہ پیغام بھی اللہ کا آخری پیغام ہے جو مسلمانوں نے رہتی دنیا تک تمام روئے کائنات کے انسانوں کو پہنچانا ہے۔ مفہوم دیکھیے، اے بے خبر تو بدلتے زمانے میں شیشے کا وہ قیمتی موتی ہے جو اس دنیا کے لیے خدا کا آخری پیغام ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا امت مسلمہ کے بعد کوئی امت نہیں، ہمیں جو پیغام پہنچانا ہے وہ اللہ کا آخری پیغام ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، صبح کی ہوا، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ یہ لفظ بادشاہی فارسی میں بے نہیں پہ ہوا کرتی ہے۔ حضرت اقبال کے شعر پر ہی اگر ہم بات ختم کریں، مکاں فانی مکی آنی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاودہ ہو جا، جاودہ ہو جا، امر ہو جا، ہمیشہ کے لیے ہو جا۔ اے مسلمان، میں ایک ہی بات بار بار عرض کر رہا ہوں، اے مسلمان تو اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنی حیثیت کو پہچان، اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچا، خود بھی کامیاب ہو، دوسروں کو بھی ناکامی سے بچا، کہ اس کائنات کی خوبصورتی مسلمان ہے۔ یہ کائنات مسلمان کے لیے تخلیق کی گئی، مسلمان نے ہی اس کائنات کو چلانا ہے، بچانا ہے اور اس کی رہنمائی کرنی ہے۔ یہ وہ تصور ہے مسلمان کا جو حضرت اقبال پیش کرتے ہیں، یہ وہ تصور ہے جو قرآن مسلمان کا پیش کرتا ہے، جسے حضرت اقبال بڑی خوبصورتی سے اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم حضرت اقبال کے اشعار پر ہی ختم کریں نظم کو تو خوبصورت، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نیان۔ حضرت اقبال مسلمان کی تعریف کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو کتاب و سنت کی روشنی میں کیسا ہونا چاہیے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نیان،
گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ایک مسلمان قوم ہے جس کا عمل، جس کا فعل، جس کا قول قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ مسلمان تو خود چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے، ایک مسلمان قرآن کی عملی تفسیر ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، سمجھنے کے لیے بھی اور امتحانی نقطہ نگاہ کے حوالے سے بھی اور عمل کرنے کے حوالے سے بھی۔ اگر ہمارا آپ کو لیکچر پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب یقیناً کر چکے ہوں گے، نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ علم کی روشنی، ہماری یہ کوشش آگے سے آگے بڑھتی رہے۔ اسی CMM لیکچرز کے نام سے فیس بک پر بھی ہمارا پیج موجود ہے، جہاں آپ اپڈیٹس دیکھ سکتے ہیں۔ خوش رہیے، خرم رہیے، علم حاصل کریں، بعمل بنے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔